رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ کون کہتا ہے کہ سوئے یاقوت و گوہر دیکھیے، ہو سکے تو کوچے بطحا کا کنکر دیکھیے، اور رفعت معراج انسانی آیا ہو جائے گی، نقش پائے مصطفیٰ پہ سر جھکا کر دیکھیے۔ کس طرح توڑا غرور ابرہا اللہ نے، بھیج کر پل میں ابابیلوں کا لشکر دیکھیے۔ جو نہ مکتب میں گیا نہ کالج میں پڑھا، بن گیا علم و حکمت کا سمندر دیکھیے۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس مدرسہ عماد العلوم غوثیہ کا یہ جلسہ پروگرام ہے، اور مائے ناز ملک کے مائے ناز علماء ذوی احترام خطبہ تشریف لا چکے ہیں اور لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر رائش پہ باوقار شخصیتیں، بہت ہی ذمہ دار علماء تشریف رکھتے ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت مولانا قاری معراج الحسن خان صاحب قبلہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ایک جانب بزرگوں کی امانت لباس قوم و ملت مولانا رئیس صاحب پرتاپ گڑھی بھی تشریف رکھتے ہیں، حالانکہ ہیں جائسی ہو گئے ہیں۔ سما کے بعد کہنا سے کریں، مولانا عثمان صاحب ہیں، حافظ امین صاحب ہیں، مولانا اشتیاق صاحب ہیں، حافظ اسرائیل امجدی صاحب ہیں، مولانا محمد احمد مصطفی صاحب ہیں، شریف النفس مولانا شمس الدین صاحب ہیں۔ تمام علماء اور شعراء خطبہ تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا غفران صاحب نے ابھی آپ سے مختصر مخاطب رہے، اور میں مقلد ہوں، انہی کی تقلید میں آگے بڑھ رہا۔ یہ جلسہ سب سے پہلے تو میں کمیٹی کے لوگوں کو گزارش کروں گا کہ اصلاح معاشرہ جو ہے آپ کے بینر سے مدرسے کا جلسہ ہے اردو غائب۔ آپ دیکھیے جو بینر ہے مدرسے کا جلسہ، اور ہم ہی اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ استاد شاعر حافظ جان محمد صاحب اللہ مطلب پوری ابھی آپ سے مخاطب رہے، غازی اسلام شہزادے حب مقصود ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت اور خطابت کا سکہ رائج الوقت حضرت علامہ مولانا سید سلمان اشرف میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی آپ تشریف لا چکے ہیں۔ زیادہ دیر آپ حضرات کے بیچ حائل رہنا، درمیان میں خطبہ اور عوام کے بیچ میں جو معزز مہمان آئے ہیں، میں اس کو اپنی زبان میں کہوں، معاف کیجیے گا، گرفت سے بچا کر کے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ بہت زیادہ وقت بیچ میں کہیں رہنا۔ مولانا عثمان صاحب اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ حضرات سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میری دعوت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں ہم آپ آئے ہیں۔ میں 10-15 منٹ 5-7-10 منٹ آپ کے درمیان مذہبی جذبہ مزاج لے کر کے آیا ہوں۔ سید صاحب بھی ہیں، حافظات حافظ صاحب سب لوگ۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ عہد کریں کہ نمازوں کے پابند ہوں، یہ ہم عہد کریں کہ ہم نماز کے پابند ہوں۔ ہمارے یہاں پوری کوشش اور تگ و دو دوسروں کو مسلمان بنانے کے چکر میں ہے۔ اصلاح معاشرہ کا پیغام یہ ہے، اور مجھ فقیر کی دعوت یہ ہے، ہمارے علماء اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو مسلمان بنانے کے چکر میں بعد میں پڑھیے گا، پہلے خود مسلمان بن جائیں۔ آپ خود مسلمان بن جائیں۔ جب آپ خود مسلمان بن جائیں گے تو ہوا اور فضا مسلمان بن جائے گی، ماحول اور معاشرہ مسلمان بن جائے گا، اور اس کی مثالیں بھارت میں موجود ہیں۔ اجمیر کی دھرتی پر بحیثیت مسلمان کے خواجہ معین الدین اجمیری نے قدم رکھا ہے، ساغر کا پانی مسلمان بن کر خواجہ اجمیری کے قدموں کو بوسہ دیا۔
मखदूम अशरफ बहादुर समनानी तशरीफ लाए और रूहाबाद दरगाह शरीफ में आपने जो क़याम फरमाया है, तो आज भी आपके आस्थाने से लगा हुआ नील का पानी मुसलमान बनकर आते वक्त मरीजों को शिफा पहुंचा रहा है। हमारे यहाँ इस्लाम बताने वाले बहुत हैं और हजरत मैं जो कहना चाहूंगा आपसे, जो मैं मुखातिब को कहना चाहता हूँ, इस्लाम बताना बहुत अच्छी बात है, मगर आज के माहौल में इस्लाम दिखाने की जरूरत है। बताने वाले बहुत हैं, आपको इस्लाम दिखाने की जरूरत है। जब ये जमाना इस्लाम देखना चाहता है, और अगर इसी लय में एक बात हम और कहें, हजरत मौलाना साहब बोली फरीद साहब कभी गौर कीजिएगा, तन्हाई में बैठ करके नासिर की बात की। मौलाना अंजार साहब बताना और है, हमारे यहाँ अपने आप को मनवाने के लिए बड़ी फिक्र हो रही है, अपनी बात को मनवाना। आप अपनी बात को बाद में मनवाइएगा, पहले अपनी जात को पेश कर दीजिए। जब जात को मान लेगा तो बात मानने पर मुतासिर नहीं, मजबूर हो जाएगा। हमारे पैगंबर ने मनवाया बात 40 साल के बाद, और 40 साल तक रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी को मक्के वालों के सामने रख दिया है। इस जमाने में जब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ा है, तो हेरा के दाग से एलान नबूवत हेरा की चूड़ी से फरमाने वाले पैगंबर ने 40 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़कर जमाने को दिखाया है, और 40 साल के बाद रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़कर जमाने को दिखाया है। हमारे यहाँ अपनी बात को पहले मनवाया जा रहा है, जात नहीं मनवा पा रहे हैं। आपको अपने आप को मनवाने से पहले अपनी जात को मनवाना होगा। ये जज्बात में नहीं कहा गया सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें, बाहें ऐसी कि हसनैन खेला करें, पांव ऐसे कि जिब्रील चूमा करें, इब्ने मरियम से बेहतर शिफा हाथ में, वो तो कहिए बड़ी खैरियत रही तो आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। एक वाकया हमसे सुन लीजिए, हदीस शरीफ की रिवायत में तारीख में वाकया आया है। जमाने खिलाफत का जमाना है, अमीर अल-मोमिनीन सैयदना हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का गनी है, दामाद मुस्तफा है। दो बेटियां रसूलुल्लाह की इनके निकाह में आई, एक बाद दी गई। आपने अपने जमाने खिलाफत में किसी दीनी मसले के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को बुलाया। हाफिज अमीन साहब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का शुमार फुक़हाए मदीना में, आपने आपको बुलाया, मसला पूछा, दीन की जो बात जाननी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस थी, आपने आपसे पूछा। जब आप चलने लगे तो अमीर अल-मोमिनीन ने अशरफियों की एक थैली आपको पेश किया। आपने फरमाया कि या अमीर अल-मोमिनीन ये क्या है? कहा ए अब्दुल्ला इब्न मसऊद, कसीरुल अयाल थी आप, बच्चे आपके कई थे, लड़कियां थी, बच्चे लड़के थे, आपकी बच्चियां थी, तो कई बच्चे थे। तो आपने फरमाया कि आप इस उम्र को पहुंच गए हो बुढ़ापे के, और आप पर बच्चियां हैं, लड़कों का बार है, आप इसको कबूल कर ले, रख ले, ये आपके बच्चियों के काम आएगा। इतना सुना, एक बाप का दिल तड़पा। अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि आप इसको रख ले, आपके बच्चों के काम आएगा। जवाब सुनो अमीर मोमिनीन का, मदरसे के जलसे में आप तशरीफ लाए हैं, अवामी जलसे में आप नहीं आए हैं। ये मदरसा इमादुल उलूम गौसिया का सालाना जलसा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने जब सुना कि अमीर मोमिनीन कह रहे हैं कि आप इसको रख लीजिए, आपके बच्चियों के काम आएगा, तो आपने फरमाया अमीर मोमिनीन आपका हदिया हमें कबूल है, मगर आप इसको रख लीजिए और किसी मुस्तहिक जरूरतमंद को दे दीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का कुरान है और रसूल अल्लाह का फरमान है, मैंने सुना है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में रात सूरह वाक़िया पढ़ा जाएगा उस घर में कभी फाका नहीं आएगा। अमीर मोमिनीन हमारी बच्चियां उस
اس وقت تک بستر پر نہیں جاتی جب تک کہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی۔ میری بیٹیاں جہاں جہاں جائیں گے رسول اللہ کا فرمان لے کے جائیں گے اور رب کا قرآن لے کر کے جائیں گے۔ ہماری بچوں کے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ یقین آج ہمارے اندر ہے؟ باپ کی حیثیت سے کیا یہ جذبہ، یہ یقین آج ہمارے پاس ہے؟ اسی یقین کو بیدار کرنے کے لیے اسلام آیا۔ یقین کی پختگی کے لیے دعوت ہمارے پیغمبر نے فاران کی چوٹی سے دی ہے۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریر کے لیے خطبہ ہے، لیکن غور آپ لوگ کرا کریں۔ اعلان نبوت کے روز زبان رسالت سے سب سے پہلا جملہ اقوام عالم کے کانوں میں جو آیا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا جملہ اعلان نبوت کے روز جس جو رسول اللہ کی نبوت و رسالت کے اعلان کے لیے کھڑا کیے ہیں فاران کی چوٹی پر، وہ پہلا جملہ کیا تھا جو زبان رسالت پر آیا؟ پہلا جملہ تھا لوگوں، سب سے پہلا جملہ تھا اعلان نبوت کے دن، لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں میں کون ہوں؟ ساری قوم نے اعلان کیا، جواب دیا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ ہمارے کانوں نے 40 سال کا عرصہ ہو گیا مکے میں آپ کو رہتے ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ کا کوئی جملہ کلمہ نہیں سنا۔ کیا یہ یقین آج 50 سال کی عمر میں اپنے گاؤں میں، محلے میں، برادری میں، سماج میں، جوار میں ہم پیدا کر چکے؟ کیا یہ یقین ہم بحال کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ قرآن نے تو ہمیں دعوت دی ہے کہ جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے اگر اپنی اولاد کو بلندی پر دیکھنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو گا۔ سب سے اچھا تحفہ ہے کہ اپنی اولاد کو علم کا تحفہ آپ دے دیں، کم کھائیں۔ اور ہماری جو فکر ہے، ادارے شریعہ کی جو دعوت ہے، ہم جو فکر لے کر آپ کے پاس آئے گا یہاں تک آپ کے بیچ میں، تو میری گزارش اپنی قوم سے کہ آپ کم خرچ کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تنگیوں میں جینے کا ہنر سکھائیں، خرچ کو کم کرنے کی عادت ڈالیں، اور بحیثیت مسلمان کے 2 کام آپ کریں، علم حاصل کریں اور تجارت کریں۔ ہمارے پیغمبر نے ہمارے رسول پر پہلی وحی جو اتری ہے اقرا، جبریل پہلی بار حرا کے غار میں تو وحی الہی لے کر آئے، اقرا پڑھو۔ اور 12 سال کچھ دن کی عمر ہوئی ہے ہمارے پیغمبر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ مکہ سے ملک شام کا سفر کیا۔ 12 سال کچھ دن کی عمر میں آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کا سفر کتنا مشکل بھرا سفر ہوا کرتا تھا، وہ بھی مکہ سے شام کا سفر، اور وہ سفر جس سفر پر باپ گیا ہو تو لوٹ کے نہ آیا ہو، باپ کی موت کی خبر آئی ہو، یقینی کا باپ لے کر میرا پیغمبر جا رہا ہے اور اسی راہوں سے گزر رہا ہے جس راہ سے حضرت عبداللہ کا گزر ہوا ہے، ساتھ میں ابو طالب ہے۔ کتنا مشکل بھرا سفر رہا ہوگا۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر ہو سکے تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے۔ اے لوگوں، آپ علم حاصل کریں، اور علم میں مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا، اور بیٹی پڑھی تو سارا خاندان پڑھا۔ اگر مرد پڑھا ہے تو بیٹی پڑھی ہے، مرد پڑھا ہے تو ایک فرد پڑھا ہے، اور بیٹی پڑھی ہے تو سارا خاندان پڑھا۔ ہمارے بچوں کے اندر عشق رسول بیدار، علم میں سب سے پہلے علم قرآن۔ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے
کہ ضروریات کے مسائل ہم کتابوں سے اخذ کر سکیں، ڈھونڈ سکیں، نکال سکیں. اور جب بیٹیاں ہوں گی پڑھی تو کیا عالم ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ہر بیٹی کا لگاؤ فطرتاً، ہر بیٹی کے لیے باپ بادشاہ ہوتا ہے، باپ بادشاہ ہوتا ہے. اور ایک فقرہ ہم سے سن لیجیے، جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹیاں میکے میں اپنا حق سمجھتی ہیں. جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے جب بیٹیاں سمجھتی ہیں آج سے میکا ہمارا چھوٹ رہا ہے. بوڑھا گا کمر چھٹی ہوگی مگر بیٹی کی تیوہاری یاد ہوگی. بہرحال ہم مستقل تقریر کے لیے نہیں ہے، 10-5 منٹ وقت قریب ہو ہی گیا ہے ہمارا. ایک مختصر سی بات سن لیجیے. باپ کی حیثیت کے ابو سفیان آئے تھے مدینے میں، اپنی بیٹی سے ملنے آئے. سسرال میں جب بچیاں ہوتی ہیں اور میکے سے کوئی آتا ہے تو بچیوں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. بچے جائے کہ باپ آ جائے. حضرت ام حبیبہ آپ مدینے میں، باپ کی حیثیت سے ابو سفیان آیا، مقصد کچھ بھی رہا ہو، آیا بیٹی کے گھر، دیکھا کہ ام حبیبہ گھر میں ہے. بیٹی نے باپ کو دیکھا، ایک بچھونا بچھا تھا. باپ کیونکہ سرداروں میں جو ہے مکہ کے اور عرب والوں کے اندر تفاخر نسبی کا غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ہمیں آج کے ایسے ہیں تو تب کے کیسے رہے ہوں گے. تفاخر نسبی جو ہے یہ تو میرے امام نے فرمایا ہے، حبیبی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لتے فقہائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانا بھی منہ میں پتا نہیں بلکہ جسم میں جانے. رسول اللہ نے اس گھمنڈ کو مٹایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. بہت چھوٹی عمر کی حضرت عبداللہ بن عباس کی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے خلافت ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے. یہ علم کا کمال ہے. جب حضرت عبداللہ بن عباس آتے تو کھڑے ہو جاتے امیر المومنین، کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور مین مسند ان کو بیٹھالتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے، لوگوں یہ بچوں میں بوڑھا ہے، یہ بچوں میں بوڑھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے درجے بلند ہو تو آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیں، آپ علم سکھائیں، مگر یہ سوچ بدل دو کہ کاروباری علم سکھائیں. علم اپنی آپ میں خود خزانہ ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. بہرحال ابو سفیان سرداروں میں تو مکے تھے، بچھونا بچھا کا فرق، بیٹھنا چاہا. ام حبیبہ نے اشارہ، بیٹی نے اشارہ کیا باپ کو، ٹھہرو ابھی بیٹھو نہیں. اپنے اندر اس نے میرا بجدا نے کہتا، اس نے سمجھا کہ میری بیٹی باپ کو سمجھ رہی ہے، میری شایان شان کوئی بچھونا لائے گی، کوئی فرش بچھائے گی. لیکن وہ جلدی سے آئیں، جو بچھونا بچھا تھا اس کو لپیٹا اور لپیٹ کر کے الگ رکھ دیا اور پھر کہا بابا کیسے آئے، آپ کا آنا کیسا ہوا، گھر کے حالات کیسے. پھر باتیں شروع کی. ابو سفیان کو بڑا ناجوان پوچھا. اس نے کہا ام حبیبہ محمد کے گھر آ کے بے ادب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، بے ادب ہو گئی، باپ کا آتا کھول گئی. ابو سفیان سردار ہوا مکہ عرب کے، میں سرداروں میں سے ہوں. اور بچھونا کیوں ہٹایا؟ کیا جواب تھا بیٹی کا. مدرسہ عماد العلوم اوشیا کے جلسے میں آنے والوں، تقریر تو آپ ابھی سنیں جو علماء کے مفتی حماد صاحب جیسا دھماکہ خیز خطیب اور خطابت کا سکے راج الوقت غازی اسلام جیسے خطیب ہو. ام حبیبہ نے جو جواب دیا ہے وہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے مسئلہ راہ ہے. ہم سب کی کہا باپ ہو مگر مشرک ہو، ناپاک ہو. باپ ہو مگر مشرک ہو، تم ناپاک ہو. یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے. حبش کے بلال آ جائے ان کو تو بیٹھنے کا حق ہے، روم کے صہیب آ جائے انہیں بیٹھنے کا حق ہے، فارس کے سلمان آ جائے انہیں بیٹھنے کا حق ہے، عورت کے سردار آ جائے اگر مشرک ہے تو پاک بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. بیٹی کا جو جواب سنا تھا تو باپ وہی سے لگتا ہے، وہ خالی متاثر نہیں ہوا
مجبور ہوا ہے اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے، وہ کلمہ پڑھا ہے، ابدی حیات کے مالک بن گیا۔ اونچا ہے رسالت کا پرچم، ایسا کوئی پرچم کیا ہوگا جب حشر کے دن لہرائے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نہ سلائے، جب یہ عید میلاد نبی یوں ہی سجائے گا۔